میرا نام معین فاطمہ ہے۔ میں اس وقت وزارت خارجہ کے ماتحت بیرون ملک پاکستانی ایمبیسی میں بطور پروٹوکول آفیسر تعینات ہوں۔ میرے والد صاحب کا نام محمد سراج تھا۔ وہ ذات کے لوہار تھے۔ ہم 3 بہنیں تھیں۔ میری دوسری دونوں بہنیں ذہنی معذور اور بولنے سننے کی صلاحیت سے قاصر تھیں۔ میں آج جس مقام پر کھڑی ہوں اس مقام کے ہرگز قابل نہ تھی۔ مجھے اس مقام تک اللہ کی مہربانی کے بعد میرے والد صاحب کی محنت نے پہنچایا ہے۔ میرے والد صاحب نے ہمارے لیے بہت سارے مصائب دیکھے اور جب میں والد صاحب کی خدمت کرنے کے قابل ہوئی تو والد صاحب داغ مفارقت دے گی۔ ہم 3 بہنیں تھیں۔ میری 2 بہنیں ذہنی معذور اور بولنے سننے کی صلاحیت سے محروم تھیں۔ میری بہنوں کی اس حالت کی وجہ میری ماں میرے والد صاحب کو گردانتی تھی اور شکوہ کنا رہتی تھی کہ جب وہ امید سے تھی تو اسے کچھ کھانے کو نہیں دیا گیا، اور دوسرا وہ کہتی تھی میرے والد صاحب کی مردانہ کمزوری کی وجہ سے ہمارے گھر میں بیٹا پیدا نہیں ہو رہا۔ میری ماں نہ صرف یہ بات میرے والد صاحب کے منہ پر کہتی بلکہ محلے کی عورتوں اور جاننے والے مردوں کو بھی ایسی ہی باتیں سناتی، جس کی وجہ سے میرے والد صاحب پورے محلے کے مذاق بن کر رہ گئے تھے۔ اسی دوران کسی کے ورغلانے پر میری ماں نے میرے والد صاحب سے طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ میرے والد صاحب نے طلاق دینے سے انکار کیا تو میری ماں نے الزام لگا دیا کہ یہ نامرد ہے، اولاد پیدا کرانے کے قابل نہیں، یہ بیٹیاں بھی اس کی نہیں ہیں بلکہ فلاں فلاں کی ہیں۔ میرے والد صاحب نے میری ماں کو لاکھ سمجھایا بجھایا اور بتایا کہ لوگ فقط تمہارا گھر اجاڑنے کی خاطر تمہیں اکسا رہے ہیں، جب گھر اجڑ جائے گا تو کوئی پلٹ کر بھی تمہاری خبر نہیں لے گا، مگر میری ماں نہ مانی، ضد پر اڑی رہی۔ جب میرے والد صاحب لاکھ کوششوں کے بعد بھی میری ماں کو ساتھ رہنے پر راضی نہ کر سکے تو مفتی صاحب اور امام مسجد کو ساتھ گھر لائے تاکہ میری ماں کو مذہبی طریقے سے سمجھا سکیں۔ مفتی صاحب نے آ کر میری ماں کو سمجھایا اور بیٹیوں کی اہمیت پر احادیث بھی بیان کی۔ وقتی طور پر میری ماں نے امام مسجد اور مفتی صاحب کی بات مان لی، مگر ان کے جانے کے بعد میرے والد صاحب کو مجبور کرنے لگی، یہ دونوں اپاہج بچیاں کسی فلاحی ادارے کے حوالے کر دو۔ میرے والد صاحب نہ مانے اور میری ماں کو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مفہوم، جس کو بیٹیوں کی پرورش اور تربیت کی وجہ سے معمولی سی بھی تکلیف اٹھانی پڑی تو یہ بیٹیاں اس کے لیے دوزخ سے بچاؤ کی آڑ بن جائیں گی، کا حوالہ دیتے ہوئے کہا یہ تو ہمارے لیے ذریعہ نجات ہیں، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی اس بے ضرر اشرف المخلوقات سے جان چھڑانے کی کوشش کریں۔ مگر میری ماں نے میرے والد صاحب کی نصیحتوں کا کوئی اثر نہ لیا، یہاں تک کہ ایک دن میری ماں میری دونوں ذہنی معذور بہنوں کو زہر دے دیا۔ مجھے یاد ہے جب میرے والد صاحب کو اس بات کی خبر ملی کہ ان کی بیوی نے ان کی بیٹیوں کو زہر دے دیا ہے تو وہ جیسے ننگے پیر لوہا کوٹ رہے تھے ایسے ہی ننگے پیر دوڑتے ہوئے گھر پہنچے۔ میرے والد صاحب کے پہنچنے سے پہلے میری دونوں بہنیں مر چکی تھیں، مگر اس کے باوجود میرے والد نے اپنے سر سے پگڑی اتار کر اپنی بیٹیوں کو ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر انتہائی سلیقے سے باندھا کہ بیٹیوں کو تکلیف نہ پہنچے، اور لوگوں کے روکنے کے باوجود اٹھا کر اکیلے ہی 3 کلومیٹر پیدل چل کر قریبی قصبے کے سرکاری اسپتال میں لے گئے۔ وہاں پر ڈاکٹر نے میری بہنوں کی موت کی تصدیق کر دی تو صدمے سے میرے والد بے ہوش ہو گئے۔ جب گاؤں کے باقی لوگ انسانی ہمدردی کے تحت وہاں پہنچے تو میرے والد صاحب کو ہوش میں لانے کے بعد میری بہنوں کو اٹھا کر گھر لے آئے۔ میرے والد صاحب نے میری ماں کی بجائے امام مسجد کی بیوی کے ذریعے میری بہنوں کو غسل دلوایا اور اکیلے قبر میں اتارا تاکہ کوئی غیر محرم ان کی بیٹیوں کو نہ چھو سکے۔ جس دن میری بہنیں قتل ہوئیں اس رات پہلی بار میرے والد صاحب نے میری ماں پر ہاتھ اٹھایا اور کہا کہ کاش یہ ہاتھ پہلے اٹھ جاتا تو میری بیٹیاں زندہ ہوتیں۔ اس دن کے بعد میرے والد صاحب مجھے سکول خود چھوڑتے، واپسی پر خود جا کر مجھے سکول سے لیتے اور دکان پر لے جاتے، رات کو اپنے ساتھ مجھے گھر لے آتے۔
یقین کریں میرے والد صاحب رات کو اندر سے کنڈی لگا کر سوتے۔ اگر مجھے واش روم کی حاجت محسوس ہوتی تو میں مخصوص جگہ پر رفع حاجت کرتی، جبکہ میرے والد صاحب فاصلے پر کھڑے رہتے کہ کہیں میری ماں مجھے بھی قتل نہ کر دے۔ ایک دن اچانک میری ماں اپنے کسی آشنا کے ساتھ فرار ہو گئی تو لوگ جنہوں نے پہلے ہی میرے والد صاحب کی زندگی اجیرن کر رکھی تھی اب تو جینا اور بھی دوبار کر دیا۔ کوئی کہتا یہ بھی تمہارا خون نہیں ہے، تم باپ بننے کے قابل نہیں تھے، اسے گھر سے نکال دو۔ کوئی کہتا اس کا ڈی این اے ٹیسٹ کروا لو تاکہ تصدیق تو رہے۔ کوئی کہتا جس طرح اس کی ماں نے اپنے آشنا کی خاطر بیٹیوں کو مارا اسی طرح یہ تمہیں مار دے گی۔ میرے والد صاحب جب لوگوں کی باتوں سے تنگ آ گئے تو مجھے لے کر لاہور شفٹ ہو گئے۔ ہم لوگوں نے شاہدرہ میں رہنا شروع کیا اور میرے والد صاحب نے گھوڑوں کے پاؤں کے نیچے لگے سم لگانے اور گھوڑوں کے ناخن کاٹنے کا کام شروع کر دیا۔ ساتھ ساتھ مجھے بھی اسکول میں داخل کروا دیا۔ گو کہ یہاں لوگ ہمارے ماضی سے واقف نہ تھے، مگر پھر بھی کبھی کبھار میں خود اپنے والد صاحب سے سوال کر لیتی تھی کہ ابو میں آپ کا خون ہوں، آپ کو مجھ پر یقین ہے؟ تو میرا سادہ لوح باپ کہتا بیٹی میرا مذہب کہتا ہے بچہ جس کے گھر میں پیدا ہو اسی کے نام سے پکارا جائے گا، اور میں اس بات کا قائل ہوں کہ تم میری ہو تو ہی میرے گھر میں پیدا ہوئی ہو۔ میرے والد صاحب نے میری بہترین تربیت کی، مجھے بہترین تعلیم دلوائی۔ مجھے یاد ہے میرے والد صاحب شدید خواہش کے باوجود بھی میرے لیے گھر نہ خرید سکے، ساری زندگی کرائے پر گزارا کیا۔ جب میں بڑی کلاسز میں پہنچی تو کئی بار جوں میری فیس قریب آتی جاتی میرے والد صاحب کے فاقے بڑھتے جاتے۔ میں نے وہ دن بھی دیکھے جب سارا دن میرے والد صاحب کیچڑ، غلاظت اور گدلے پانی میں لتھڑے ہوئے گھوڑوں کے ناخن تراشتے اور جو پیسے بنتے شام کو میرے ہاتھ پر رکھ کر بھوکے سو جاتے تاکہ کھانے کی بچت کر کے بھی فیس کے پیسے جمع کر سکیں۔ مجھے یاد ہے میں اپنی تعلیم مکمل کر چکی تھی جب گھر میں ایک بار کسی شخص کے لیے لکڑی کا دستہ بناتے ہوئے میرے والد صاحب نے لکڑی پر ٹوکا مارا تو غلطی سے ان کے بازو پر لگ گیا، جس سے میرے والد صاحب کا ہاتھ کٹ کر الگ ہو گیا۔ بازو میں موجود خون کی نالیاں کٹ گئیں اور بازو سے بے انتہا خون بہنے لگا۔ میں اتنا خون دیکھ کر بے ہوش ہو گئی تو میرے والد صاحب بچائے اپنی جان بچانے کے مجھے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگے، یہاں تک خون بہت زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے نڈھال ہو کر گر پڑے تو زور زور سے لوگوں کو آوازیں دینے لگے۔ لوگ آئے میرے والد صاحب اور مجھے اٹھا کر اسپتال لے گئے۔ میرے والد صاحب خون بہت زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے انتقال کر گئے جبکہ میں بچ گئی۔ اہلیان محلہ نے اپنی مدد آپ کے تحت میری اجازت قبرستان میں زمین خرید کر میرے والد صاحب کو وہیں شاہدرہ میں دفن کر دیا۔ میں نے والد صاحب کی موت کا گہرا صدمہ لیا، مگر اس کے باوجود میں نے محنت جاری رکھی۔ لوگوں کو اکیڈمی پڑھا کر گھر کا خرچ پورا کرنے کے بعد CSS کی تیاری کے لیے بھی کلاسز لینا شروع کر دیں، یہاں تک کہ اللہ کی مہربانی سے میں نے CSS میں کامیابی حاصل کر لی۔ میں آج ایک ملک کی ایمبیسی میں بطور پروٹوکول آفیسر تعینات ہوں۔ میری شادی بلوچستان کے شہر زیارت میں ہوئی ہے، میرے شوہر بھی فارن آفیسر تعینات ہیں۔ میں آج بہت اچھی زندگی گزار رہی ہوں، مگر میں 15 ایسی بہنوں کو جو ذہنی و جسمانی معذور ہیں تعلیم اور صحت کے لیے ماہانہ فنڈ دے رہی ہوں۔ اپنے والد صاحب کے نام پر لاہور کے اولڈ ہوم میں روزانہ 10 لوگوں کو 3 ٹائم کھانا کھانے کے پیسے دے رہی ہوں۔ میں کہانی کے آخر میں کہنا چاہوں گی کہ عورت بے وقوف یا سادہ ہی نہیں ہوتی، عورت لالچی اور انا پرست ہوتی ہے۔